السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمان ہیں معروف دانشور اور سیاستدان فخر زمان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے پاک بھارت تعلقات کا نیا دور، ڈمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ، مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ فخر صاحب، پاکستان اور انڈیا کے بیچ بڑی تعلقات کے حوالے سے آئس بریکنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ آئس بریکنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کمپلشنز ہیں، اور کچھ ساؤتھ ایشیا کا اس وقت امن کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جیو پولیٹیکل حالات پیدا ہو چکے ہیں اس میں پاکستان اور ہندوستان کی دوستی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے، وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اور یہ جو صدر زرداری کی وزٹ ہے، آئی تھنک گوئنگ ٹو دا شرائن آف معین الدین چشتی، یہ میرے نزدیک ایک سمبولک بات ہے۔ ٹھیک، وہاں سجادہ نشین کی دعا کرنا کہ جی ان دونوں ملکوں میں حالات اچھے ہوں، لیکن اس میں وہاں کے بھی اور یہاں کے بھی کچھ ایسے متعصب ایلیمنٹس ہیں۔ یہ جو ہاکس ہیں دونوں طرف، ہاکس ہیں، وہاں بھی ہیں، ادھر بھی ہاکس ہیں، ادھر بھی ہاکس ہیں۔ جب کوئی آئس بریکنگ ہونے لگتی ہے، جب کوئی بہتر ہمسائیگی کا جذبہ سامنے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ کروانے والی جو ایجنسیز ہیں انویزیبل وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم آگے تو ضرور جا رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا اور واقعہ، کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے۔ خواتین و حضرات، یہ پیس پروسیس آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے زرداری صاحب نے ہی شروع کیا۔ ان کی منموہن صاحب کے ساتھ UN کے فورم پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور دونوں نے عہد و پیما کیے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب کرنا تھا زرداری صاحب نے، لاسٹ منٹ پر کوئی مخبری ہوئی، انہوں نے اپنا وینیو چینج کیا، اور اسی دن میریٹ پر حملہ ہوا، 50 لوگ اس میں مارے گئے، اور ٹھیک 2 ماہ بعد ممبئی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے پیس پروسیس ڈی ریل ہو گیا۔ فخر زمان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ وہ خدشہ ہے جسے کہتے ہیں نا ان دا ایئر، اس کو سمیل کر لیتے ہیں سینسیبل لوگ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہاکس ہیں یہ پیس پروسیس کو بارے دیگر ڈی ریل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا ادھر سے یا ادھر سے، تو ہمیں آن دا واچ رہنا ضروری ہے۔ جی سر، میں چونکہ ہندوستان جاتا رہتا ہوں مختلف کانفرنسز وغیرہ میں، تو وہاں کے عوام، میں عوام کی بات کرتا ہوں، نہ میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں فوج کی بات ہوں، نہ میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے علاوہ جو وہاں کے عوام ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، ان کے دلوں میں ایک امن کی لہر موئزن ہے۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں تعلقات اچھے ہوں۔ وہ پہلے جو ایک برنک مین شپ کا جذبہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ کس لیے لڑیں؟ اتنی جنگیں لڑی ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہمیں آپس کی اس بیلیجرنس نے، آپس کے اس کشمکش نے کیا دیا ہے؟ 3 جنگیں دی، شہداء کی ایک لسٹ ہے، بیوگان کی، یوتما کی، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوا؟ ہمیں کیا نقصان ہوا کہ آپ کی ملٹری بن بلائے ڈرائیونگ سیٹ پہ آن کے بیٹھ گئی۔ وہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ڈرائیور وہی ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی آپ کو ڈرائیو کرواتے ہیں کہ بھی اب ادھر چلو اب ادھر چلو۔ پولیٹیکل پروسیس آپ کا بیک برنر پہ چلا گیا، جس کی بنا پر آج بھی آپ لو پولیٹیکل کلچر کا شکار ہیں۔ اور تیسری دکانداری چمکی ان کی جو نظریے کے ٹھیکیدار بن کے آپ کے سامنے آئے۔ اس سے بہت پہلے 89 میں بے نظیر بھٹو نے یہ بیان دیا تھا، درست، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں ملکوں میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سارک جو ہے اس کی کرنسی ہونی چاہیے، اور سافٹ بارڈرز کھلنے چاہیے بٹوین جو آکوپائڈ کشمیر ہے اور آزاد کشمیر۔ تب تو بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو جی سیکیورٹی رسک ہے، یہ دیٹ واز دا کریکٹ لائن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد زرداری صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو آرٹیکولیٹلی وہ کہتے ہیں، کوئی چھپا کے بات تو ہی ڈزنٹ مینس ورڈز، اور جیسے وہ گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی کی قسمت میں ہو کہ یہ دونوں ملکوں میں تعلقات اچھے ہو جائیں۔ تاریخ تو میں کوئی نہ کوئی تاریخ میں ایسا شخص آتا ہے کہ جو اپنا نام بنا کے سرخ روح ہو کے جاتا ہے، شاید یہ اس میں اس کی شعوری، اس میں فخر صاحب اس کی شعوری کوشش شاید ہو یا نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی قسمت میں ایک لاٹری لکھ دی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اقتدار میں بھی زرداری صاحب ایک لاٹری کے نتیجے میں آئے. یہ میری ذاتی رائے, آپ اتفاق ہو سکتا نہ کریں اس سے, آپ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ لاٹری بھی زرداری صاحب کی قسمت میں, کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کر مذاق آپ کو ملتے ہیں تاریخ پڑھتے ہوئے, کہ نوبیل لوریٹ بن جائیں آپ کے آصف علی زرداری صاحب, نوبیل پیس پرائز شیئر کریں یہ اور منموہن سنگھ. زرداری صاحب دے نمبر لگ رہے ہیں جی, اج تک تڑا تڑ کوئی نہیں پوچھنے والا. ہو سکتا ہے یہ بھی لگ جائے, بالکل صحیح ہو سکتا ہے وہ بڑے اچھی نیت کے آدمی ہوں, ہمیں ان کا پوسچر برا ہو, ان کا امپریشن برا ہو, ان کی میڈیا ٹیم بری ہو. نہیں بہت اچھے نے نیت دے جناب, ویکھو نا مہنگائی کنی تھلے آئی, دیکھو نا پیٹرول لوکی گھراں چ آ کے سٹن ڈے, بھی لے لو ساڈے کول. بات دراصل یہ ہے آفتاب اقبال صاحب, آپ نے ابھی جو ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے, جو دیکھو لگتا کوئی دودھ والا بولن ڈے. حد ادب کا صاف, کون گستاخ فریادی ہے؟ اے ابا جی وہی ہے جہاں اج تک بیاہ نہیں ہویا تے کندا جواجدا پھردا ہے. چوبدار جی علی جا, مان سنگھ کہاں ہے؟ وہ سارا آئی پی ایل چ دال سیویاں بیچ رہا ہے. اور جڑیاں کڑیاں نچ نہیں ہوئی ہوندی چھاپا انہاں دے اگے لے کے پھری جا رہے. علی جا, کیا ہے؟ زرداری صاحب انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کرنے کے لیے گئے تھے. ریلیشن نہیں ابا حضور, کیا؟ زرداری صاحب ترلیشن کر رہے تھے. کیا ترلیشن. یار دیکھو, اگر انیشیٹو لیا ہے کسی نے جی جی, تو یہ بات تو نہ کہو کہ ترلیشن کر. پتا دلی کیڑے ہوٹل ٹھرایا انہوں نے؟ بتایا جائے. ترل کانٹینینٹل. ترل کانٹینینٹل ہوتا ہے. اوتھے انہوں دی ساری انتظامیہ اپنی ہے. یار کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہو. کیا فضول باتیں کرتے ہیں یار, کون ہے بھائی؟ اسی شہنشاہ اکبر بنے, یہ کون ہے؟ ٹینشن شکر کرو گاڑی واڑے مارنا. اینا ذلیل اسی نہیں کیتا جنہیں دب کے تسی مار دے. اے ہوندا پڑھیا لکھیا بندہ, ایک منٹ چ باجا چھیل کے رکھتا. زیادہ سلیم جی جی, انارگلی کتنے سٹی ہو؟ انہیں امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے بیاہ کر لیا. ڈاکٹر نے بیاہ کرا لیا, بیمار ہے. بس یار خوب. اچھا, تالی اس طرح بجاتا ہے جیسے سچ مچ شہنشاہ ہے. یار کون ہے چالی اس طرح بجاتے ہیں جیسے سچ مچ کے شہنشاہ ہو. ابا حضور کیا ہے؟ ایسے بندوں کے منہ مت لگا کریں, وہ آپ ہی لگن لیا ہے. بہت بست کرتے ہیں تھانوں. تھوڑے ابا جی نو شیر شاہ شوری نے انہاں نہیں ماریا, جنہ آئے دب کے مار دے. دو بھی پیو پتر کنا ڈر گئے نے, وہ شیر شاہ سوری سے شیر شاہ شوری. چلیے اب اسے کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. تو دن حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی جناب, یہ ہاکس جو آپ نے کہا ہے, یہ ہاکس وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوال عوام کو بتایا ہے, اور یہ عوام کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو آزادی لی ہے وہ ہندوؤں سے لی ہے, انگریزوں سے نہیں لی. حالانکہ ادھم سنگھ, بھگت سنگھ اور ہم نے مل کے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. اور بیریئر جو ہے سب سے بڑے وہ ہاکس ہیں, اور وہ پپٹ, مجھے جو وہ پپٹ لگتے ہیں وار انڈسٹری کے. اصل بات یہ ہے کہ وار انڈسٹری کی ضرورت ہے کہ دو ملکوں کے درمیان ٹینشن چلتی رہے. پاک ہند ریلیشن کی بات نہ کی جائے, پاک ہند عوام دوستی کی بات کی جائے. عوام دوستی کو آگے لے کے جائیں گے. یہاں پر بھی تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہوں, ہندوستان میں بھی تنظیمیں, نوجوانوں کی, ٹریڈ یونینز کی, ادیبوں کی, یہ سارے لوگ مل کے پیس کے پروسیس کو آگے بڑھا سکتے. جہاں تک یہ بات کہ وہ بڑا ملک ہے, اس نے ترقی بہت کی ہے, یہ بات درست ہے, لیکن وہ ترقی جو ہوئی ہے وہ چند لوگوں کے لیے ہوئی. 2001 چوٹی کانفرنس آگرہ میں جو ہوئی, اس حوالے سے تقریر کر رہے تھے انڈین پریزیڈنٹ عبدالکلام صاحب. بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ واجپئی صاحب کو اور مشرف کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں صاحبان جب ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں تو خدا را بر صغیر کے سب سے غریب, پسماندہ اور نادار شخص کا چہرہ یاد کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی رہنمائی ملے. یہ بات درست ہے کہ اکثریت ادھر بھی پس رہی ہے, یہاں بھی پس رہی ہے. میلاد, میں بھی یہاں پلیز, یہاں میں لکاٹیں بیچنے کے لیے نہیں آیا, میرا بھی پوائنٹ آف ویو لیں جناب. میں یہاں اسٹیچو آف لبرٹی نہیں ہوں. آپ دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ جو انہوں نے فخر بھائی نے ذکر کیا, آپ آج صلح تو کر لیتے ہیں, لیکن کیا یہ انصاف ہوگا؟ 1971 میں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ, 65 میں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ, 48 میں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ, آنسر می. بہت سے یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جی یہ اگر
شروع ہو گیا سارا واگا بارڈر سے ان کا امپورٹ ایکسپورٹ، تو پتہ نہیں انڈیا کو کیا فائدہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی بہت کچھ حاصل کریں گے انڈیا سے. اب پورا ہم نے جو روٹ دیا ہے سینٹرل ایشیا کا، اور جو آئل کی پائپ لائن ایران سے آ رہی ہے، یہ ہم انڈیا پہ ایک بہت بڑا ایک فیور کر رہے ہیں. ہم تو فیور کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ایرانین پائپ لائن ہے، میں اس کے بارے میں بہت آپٹیمسٹک اس لیے نہیں ہوں کہ یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. سیاسی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فخر صاحب یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، لیکن آپ نے اپنا دل کھول کے ہندوستان کے آگے رکھ دیا ہے. آپ نے انہیں راہداری دی ہے، اجازت. یہ جو لینڈ لاکڈ ہے ایک طرح سے اس طرف سے انڈیا، آپ نے سینٹرل ایشیا تک پہنچا دیا انہیں. بالکل. اس کے بعد آپ نے اپنی لسٹ ریوائز کی ہے ٹریڈ کے حوالے سے. پھر آپ کا پریزیڈنٹ کس طرح سے گیا اور جا کر ایک بڑا گڈ ول کا بڑا عمدہ جسچر ہے. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ منموہن سنگھ صاحب جب تشریف لائیں گے پاکستان تو وہ ننکانہ صاحب ضرور جائیں گے، اور اگر انہوں نے $1 ملین دیا ہے ڈالرز تو ہو سکتا ہے یہ $2 ملین دے دیں. آپ کو فخر صاحب نے پیسے دیے؟ کبھی مجھے نواز شریف نے، کبھی زرداری نے. نہیں، آپ پھر مجھے کیوں نہیں بولنے دیتے؟ میں آپ کا مطلب کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ سوتیلا کہتے ہیں اس کو. میں آپ کی سوکن ہوں؟ میں کہتے ہیں آپ مجھے بات کر لینے دیں، میں یہاں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے آیا ہوں. میں کیا پتہ نہیں کہنے لگا آپ نے فخر صاحب سے پیسے لیے، آدھے مجھے دے دیے. اچھا، میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا تھا جناب کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جب آپ کو ڈیڈ لاک کا جب آپ شکار ہو جائیں تو بر صغیر کا جو سب سے انہوں نے کہا جو یتیم مسکین سا منہ، تو وہ تو واجپئی صاحب ہیں. نہیں، وہ تو اشارہ سی وہ بات ہی واجپئی صاحب کی. اور دوسرے نمبر پہ واجپئی صاحب اور ان میں ایک قدر مشترک ہے، انہوں دونوں نے بچی دیتی کسی نے نہیں دینا. بیٹا اتنی لائنیں لگی ہیں، خدا کی قسم میں ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں، ورنہ میں چاہتا کٹرینہ کیف سے شادی کرتا، کرینہ کپور سے شادی کرتا. یہ کون سی کٹرینہ؟ موت دے خوہ والی. کون سی موت دے خوہ سے نہیں لگی پاک کترینہ. اس کا پھپھا ناشتا ہے وہاں پر، یہ اندر کی بات ہے، کسی کو اچھا آپ نے اگر بات مکمل کر لی ہے تو وہ دیکھیں، میں وہ انتظار کر رہے ہیں. کریں آپ بات، آپ نے میری سننی ہے. نا کئی بڑے غصے جو انہوں نے مائک مار دینا. اچھا سیریسلی میں پھر موقع دے رہا ہوں، جلدی سے اپنی بات کنکلوڈ پلیز کریں. دیکھیں میں اصل میں دراصل عرض یہ کر رہا تھا کہ میری بات یہ تھی کہ یہ جو انہوں نے کہا جی کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ بہت ہو گئی جی، سنیں میری بات. سمجھ لگی سمجھ آ گئی. اچھا اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے جو ہاکس ہیں، نمبر 1 جو سر فہرست وہ تو مذہبی جماعتیں ہیں آپ کی. پھر آپ کی فوج میں بھی اکثریت ہاکس پر مشتمل ہے، اور آپ کی بیوروکریسی میں بھی بیوروکریسی بہت زیادہ. تو یہ سر جی میرا خیال جو اوپر بیٹھے لڑائی تو ان کی عوام تو شروع سے چاہتی ہے کہ دوستی ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات. لیکن وہاں پہ بھی تقریباً یہی یہاں کی بیوروکریسی اور وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، ٹھاکرے صاحب جیسے ایلیمنٹس. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی غربت وہاں پہ بھی ہے، غربت یہاں پہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں حالات بہتر ہو جائیں تو ڈیفنس بجٹ ہمارا کم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ اصل میں یہ جو ہاکس ہے نا، یہ کوئی دماغی طور پر پھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ بڑے جذباتی، ہاتھ میں ہر وقت وہ جھنڈا جو دلی پہ گاڑنا ہے یا وہ پیالی جو لاہور آ کر چائے کی پینی ہے، یہی نہیں. ان کو سوٹ بہت کرتا ہے. یہ بڑے چالاک، ذہین، سمجھدار لوگ ہیں. ان کی دکانداری صرف اس ایک نعرے پہ چمکتی ہے، کرش انڈیا، اور ادھر وہ کرتے ہیں کرش پاکستان. سر اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بال ٹھاکرے صاحب میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کسی طرح سے؟ کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ آپریشن کرا کے اسے لڑکی بنانا چاہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب تو پھر بھی کسے کام دیں گے؟ تو میرے ساتھ ہی پرسنل بار بار ہو رہا ہے. اچھا جی، بال ٹھاکرے دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. ہاں جی، جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ بات ہے سر جی، بال ٹھاکرے نے ڈیزل تے کروا لی تو ٹھیک رہے گا. یار کبھی تو کسی بات پہ سنجیدہ ہو جائے. ہاں یار سنجیدہ یہ کیفیت ہے بال ٹھاکرے. تمہیں کیا ہو گیا؟ سنجیدہ وہ سنجیدہ ہو تو پھر ٹیرے ہو گئے. یہ سر سنجیدہ نہیں ہے، ککڑی چور پڑے ہیں. سانو سنجیدہ کر کے انہوں نے جگتا تے لاتا. اور سیدھے ہو جاؤ، بڑا کوڑی دوائی ورگا منہ ہو گیا تھا. سنجیدگی چھائی پئی ہے تے بکواس نہ کرو وچ. ہم سب سنجید سے ہیں. حکیم صاحب سنجیدہ ہو تو لگتا واش روم بیٹھے. ہمیں نہیں بیٹھے ذہن چاہے گا جی. حکیم صاحب
پلیز آپ غیر سنجیدہ ہی رہے, بہت برے لگ رہے. اچھا حکیم صاحب لاتا لاش نو مسالہ لایا. اچھا جی ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. مدینہ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں کے جتنا بھی ایلیمنٹ ہے جس میں بال ٹھاکرے صاحب کے علاوہ اور بھی ہیں, ان ساروں کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. ان کا ٹھاکرے صاحب کا اپنا مہاراشٹرا میں کیا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں پر شبانہ اعظمی کا بیان پڑھا ہے آپ نے. جی جی. سیف علی خان کا پڑھا ہے کہ جی ہمیں ممبئی میں مکان کرائے پہ نہیں ملتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی ایکسٹریمسٹ یا رائٹسٹ جو ہیں یا الٹرا ملیٹنٹ ان کی وکٹ پہ کبھی کھیل نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بٹرے کریں گے. اس لیے ہماری تو کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جو وہاں پہ بھی جو پروگریسو ہیں, سیکولر ہیں, جو پیس لونگ ہیں. جی جناب. دوستی کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو ہمارا پانی بھی روک رکھا ہے, ہمارے دریاؤں پہ بند باندھ دیے, ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں یہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے باندھے ہیں نا. آپ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے, میں عوام ہوں, میری نااہلی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. اچھا یہ حکمران, ایک سیکنڈ, حکمران یہ تھے. حکمران پھڑ کے اور نکر چلا جاؤ. حکمرانوں کی نااہلی ہے, میری نااہلی نہیں ہے, عوام کی نااہلی نہیں ہے. عوام چاہتے ہیں کہ دوستی ہو. پانی بند ہو گیا ہے, ہم اپنے کپڑے دھونے سے بیٹھے ہیں. آپ کو دوستی کی پڑی ہوئی ہے, ادھر بودگی ہو رہی ہے. ہم 8 دن ہو گئے نہائے نہیں ہیں. تو یہ انڈیا نے بند کیا. یہ سارا کچھ انڈیا دے نا پا نال ہے, چھڑ دے. ہاں جی دوستو بات ہو رہی ہے دوستی کے حوالے سے, تو میں زرداری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب دوستی کے بہانے نہیں گئے, نہ وہ اپنے خود گئے ہیں. پپٹ ریاست جو ہوتی ہے اس کے حکمران جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اکاؤں کا اشارہ ہے, جنہوں نے علیحدہ کیا تھا انہی کے اشارے سے یہ باغے گئے ہیں وہاں دوستی کے بہانے. اچھا اشارہ آیا اتھوپیا تو انہوں کا وزیر بھی آیا بیٹھا ہے. یہ ایتھوپیا دا نہیں ہے, سری لنکا دا. اچھا جی واحد وزیر دورے تے جاوے تے اگلے ملک تے دیہڑیاں لوڑ لگ پیندا. جی دیکھیے میں کوئی اشارہ کہیں سے آیا ہے, کچھ بھی ہو, کوئی بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی بھی اس کے محرکات ہوں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. کشمیر کے حوالے سے یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں کشمیر ہمارا ہے. آپ بات کریں. جی آپ کریں, آپ پہلے آپ. لیڈیز فرسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب وہ ایک بہت بڑے دانشور ہیں, آپ کی طرح ڈمی نہیں ہے. آپ اگر میرے ساتھ کریں گے تو میں آپ کے گیسٹ کے ساتھ ایسے ہی کروں گا. آئی ایم سوری. سارے انہوں کا بیان نہیں ہویا تے ہر بندہ لیڈیز لگتا ہے. یار ایک منٹ, تے ڈرائیور نو کہنے دے ذرا ادھر تے دیکھو. فضول باتیں تم اور زیادہ فضول باتیں کریں. اس کیا وہ بات کیا کر رہے تھے, کھول کے کرو. یعنی کہ تہاڈے تو بھی زیادہ فضول ہمیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات سے بھی زیادہ فضول. یہ دیکھ ایسے کیوں ہے, مجھے آپ کی مونچھ میں تنکا نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے کیوں جو آپ کہتے ہیں نا کیوں, اس سے بڑی ہنسی آتی. اچھا اور جب آپ یہ اون کرتے ہیں نا, یہ ہاتھ ہلا ہلا کر, مجھے اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے. آپ پروگرام خبرناک چھوڑیں, جائیں جا کے نہر پہ کچھے بیچیں. شیخ صاحب اب کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کچھ آپ کا. نہر تے کچھے میں حکیم صاحب نے لوائے سی, ایڈے بد نصیب کچھے لا کے بیٹھے تے نہر سک گئی. کہنا انڈیا نے پیچھوں پانی ڈاک لیا. جی دیکھیے ابھی ہمارے اس مہمان نے یہ بات کی, کشمیر میں جو نئی لہر ہے سوچ کی اور نئی جو سیاست ہے اور وہاں کے جو نوجوان ہیں, نئی نسل ہے, وہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آئیں. چنانچہ یہ مفروضہ جو ہم لوگوں کا ہے کچھ کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان, جب ہم اپنا یہ ملک سنبھال نہیں سکے ہیں, جو یہاں پہ پاورٹی ہے, جو یہاں پہ ہو رہا ہے. اصل بات یہ کہ وہاں پر اس وقت جو ظلم و جبر جس کا سامنا کر رہی ہے کشمیری قوم, ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ اس میں کمی آنی, اس میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے جی کہ وہ اگر ریفرنڈم کریں یا نہ کریں, وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں یا نہ رہنا چاہیں, ہمارا فرض تو بنتا ہے نا جی ان کو پاس رکھیں.
یہ ہمارا فرض ہے. یہ کیا بات؟ بالکل تو فضول گل ہے. نہیں دیکھیں آپ اتنی محنت کر کے تسی چول ماری آپ جی پاکستان کیسے بینیفٹ کرے گا؟ پاکستان میں اتنا انرجی کرائسس ہے. آپ یہ کیوں قسم اٹھا کے بیٹھی ہیں کہ انرجی کرائسس ایسے ہی رہنا ہے؟ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے؟ انرجی جدوں کانفرنس کے پیدا ہوئے ادوں تو انج ہی رہ رہے ہیں. پچھلے ہفتے انرجی کانفرنس ہوئی ہے, کچھ اس میں کنکلوژنز ڈرا کیے گئے ہیں. آپ 8 بجے دکانیں بند کروائیے, ہاں تو 10 بجے چور آ جائیں گے. دو تعطیلات ہفتہ وار رکھیے, آپ کا بہت بڑا ڈیفیسٹ تو یہیں پورا ہو جاتا. تو جو باقی ملک کا بینڈ بجے گا وہ جی صبح دیکھیں نا, ہمیں تصویر کے جو دونوں رخ ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو چپڑی چاہیے اور دو چاہیے اور کچھ نہیں. اس لیے سنگل تو بھی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو وڈیرا بھی بھاگتا ہے, اس میں مل مالک بھی ٹیکس چوری کرتا ہے جتنے جوگا وہ ہے, اور آپ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو بینیفٹس چاہیے جو ناروے میں اور ڈنمارک میں حکومتیں دیتی ہیں. ہاں جی سر جی, مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ امپلائز دیتا ہے, ٹیکس جو نہیں دیتا وہ نواز شریف نہیں دیتا, گیلانی نہیں دیتا, زرداری نہیں دیتا, فضل الرحمان نہیں دیتا, اور اسی طرح کے اس کے ساتھ ملے ہوئے سیاستدان نہیں دیتے. نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس دیتا ہوں, میں دیتا ہوں 2-3 ہزار روپیہ دیتا ہوں. اور سر میاں صاحب ویلے آدمی نے انہوں نے کہڑے کوئی کاروبار چلتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے بیچارے آپ 2 ٹائم منگ کے کھاندے ہیں. انہیں گھر چ رہن لین رائے ونڈ اور سر روز کا 2 کلو آٹا لے 5 روپے کا گھیو لے انہوں نے بچارے کی روٹی 2 کلو یار ہمدا شباد رون ڈیا سی, روٹی نہیں کھاتی میں. 2 کلو آٹا لے آتے اچھا یہ آپ کامیڈی کر رہے ہو؟ سر تو اینا کے سالن پکاؤں نے وہ بھی چھوٹے میاں صاحب انگل مار کے ڈول دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹیکس دیں گے دعا دے کے آ جاتے ہیں. میں تو یہی کر سکتا ہوں. نہیں, انتخابی جہاں تک انتخابی گوشواروں کا تعلق ہے واقعی انہوں نے ٹیکسز اتنے ہی ہیں جو نہ ہونے کے مترادف. رحمان ملک صاحب صرف چند ہزار روپے ٹیکس دے. سارے ہوں کام ہی کوئی نہیں بچارے, کدی کراچی کدی اسلام آباد ویلے پھرتے ہیں. ہوں تو ویگنا چ پکی لے کے پھرتے ہیں. سر پچھلی باری پیسے نہیں تھے انہوں بچارے نے پھٹکری جمع کراتی. کیا فضول کراتے جناب, تولیے جمع کراتے, بچے صابن سی وہ دیتے. میں کہ رحمان ملک صاحب حوصلہ کرو, روٹی اللہ نے دینی, کہتا سالن تو دے. رات ملتے گا بریک, اسٹے ود اس.